بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ منافق لوگ غلط کام بھی کریں تو خود کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم غلط کو صحیح تو نہیں سمجھ رہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ یاد رکھو حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں احساس نہیں۔ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ اللہ بتاتا ہے کہ اصل خرابی یہی لوگ پھیلاتے ہیں مگر انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ منافق لوگ سچے ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے تھے لیکن اللہ کے نزدیک اصل بیوقوف وہ خود ہیں کیونکہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق بات کو کبھی مذاق یا تکبر کی وجہ سے رد نہیں کرنا چاہیے۔ سچے ایمان والوں کا مذاق اڑانا یا انہیں کم عقل سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ وہ مومنوں کے سامنے مسلمان بن جاتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان میں سچائی ضروری ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ انہیں مہلت دیتا ہے اور وہ اپنی گمراہی میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو دین اور ایمان کے معاملے میں مذاق یا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سچائی کے ساتھ ایمان لانا چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لیا، یعنی سچائی اور ایمان کا راستہ سامنے ہونے کے باوجود انہوں نے غلط راستہ چن لیا، اس لیے ان کا یہ سودا فائدہ مند نہ ہوا اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہ بن سکے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہدایت اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے،
کیونکہ گمراہی کا راستہ آخرکار نقصان ہی دیتا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں منافقوں کی مثال ایسے شخص سے دی گئی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب آگ کی روشنی سے اسے ارد گرد کا راستہ نظر آنے لگا تو اچانک وہ روشنی ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ اندھیرے میں رہ گیا۔ اس طرح منافق لوگ اسلام کی سچائی کو کچھ حد تک سمجھ لیتے ہیں اور اس کے قریب بھی آتے ہیں، لیکن اپنے نفاق، شک اور غلط نیت کی وجہ سے اللہ ان سے ہدایت کی روشنی چھین لیتا ہے اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان سچائی کو جان لینے کے بعد بھی اسے قبول نہ کرے تو اللہ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سچے دل سے ایمان لانا چاہیے اور حق کے راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے واپس نہیں آتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ منافق لوگ حق بات سن کر بھی قبول نہیں کرتے، سچ دیکھ کر بھی نہیں مانتے اور سچی بات نہیں کہتے، اس لیے انہیں بہرے، گونگے اور اندھے کہا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حق بات سن کر اور سمجھ کر اسے قبول کرنا چاہیے اور ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہوں، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں منافقوں کی مثال تیز بارش، اندھیرے، گرج اور بجلی سے دی گئی ہے اور بجلی کی کڑک سے ڈر کر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح منافق لوگ قرآن اور حق بات سن کر ڈرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق سے ڈر کر اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں ہدایت کی روشنی ملتی ہے تو وہ کچھ دیر اس پر چلتے ہیں، لیکن جب مشکل یا آزمائش آتی ہے تو
تو رک جاتے ہیں، یعنی وہ صرف آسانی میں حق کو مانتے ہیں اور مشکل میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق سے ڈر کر اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آیت 11 سے 22 کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیت میں منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں مگر خود کو صحیح سمجھتے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور حق کو جان کر بھی اس پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ نے مثالوں کے ذریعے بتایا کہ وہ ہدایت کی روشنی پا کر بھی گمراہی میں رہ جاتے ہیں۔ اصل سبق ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی سچائی اور نیک عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ جو انسان سچا اور مخلص ہو وہی اللہ کی ہدایت پاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔